جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اس کی معلومات تو ہر اولاد کو ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ معلومات ہوں گی تو وہ ان کے حق پورے کر سکیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ غیر ضروری معلومات تو بہت زیادہ ہیں، اور جو ضروری معلومات ہیں اس سے ہمارا اکثریتی طبقہ محروم ہے۔ والدین میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے ان کا حق یہ ہے کہ اولاد خود ان کو غسل دے۔ اب کتنا بڑا طبقہ ہے جن کو غسل دینے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ بہت بڑی بات آپ نے کی۔ یہ ہے کہ نہیں المیہ؟ جنازہ پڑھانے کا نہیں پتہ، سن لیں لوگوں سے پاس بیٹھ کے، وہ ان کی گفتگو سنیں، وہ نیشنل اور انٹرنیشنل بڑے بڑے مسئلے حل کر رہے ہوں گے، اور تبصرے اور تجزیے ان سے سن لیں، ان کی زبان نہیں رکے گی۔ لیکن چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے والد صاحب کو غسل دینا ہے، نہیں آتا، فوت ہو جائیں دوڑے پھرتے ہیں، مؤذن صاحب کو بلاؤ، فلانے صاحب کو بلاؤ، غسال آگے غسل دے۔ سب سے پہلے تو خود غسل دینا سیکھیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اور یہ بہت اجر والا کام ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا، کفن دیا، پھر اس کے بعد اسے کندھا دیا تدفین تک، اور دوران غسل اس نے میت کا عیب دیکھا تو اس پر پردہ رکھا، اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دے گا جیسے آج ہی پیدا ہو کر اس دنیا میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دامن اعمال پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، بڑی بات، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے میت کا کہ ان کو کفن دیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے جنازے کو کندھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کے جنازے کو کندھا دیا چاروں اطراف سے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل یوں ہے کہ چاروں اطراف سے 10 قدم کندھا دے۔ ٹھیک ہے۔ رائٹ سائڈ سے آگے سے 10 قدم، پھر پیچھے سے 10 قدم، پھر لیفٹ سائڈ پہلے آگے سے، پھر پیچھے سے 10 قدم چلے۔ اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ 40 ایسے گناہ معاف ہوں گے جن میں سے ہر ایک گناہ اس درجے کا تھا جو اسے تباہ اور برباد کر ڈالے۔ اللہ وہ 40 گناہ معاف کر دے۔ اچھا، یہاں میں ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا اہم سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو کندھا صرف اس کے محرم دے سکتے ہیں، کوئی اور کندھا نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو جناب والا بات یہ ہے کہ کندھا دیا جاتا ہے چارپائی کو، اس سے میت کو ٹچ نہیں کیا جاتا، لہٰذا چارپائی عورت کی ہو یا مرد کی ہو، کوئی بھی مسلمان چاہے اسے کندھا دے سکتا ہے۔ البتہ خاتون کو جب قبر میں اتارنا ہو تو پھر محرم کی ذمہ داری ہے، محرم ہی اتاریں گے، دوسرے لوگ قریب نہیں آئیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اب آپ نے یہ ایک وہم دور کر دیا تو ایک اور وہم کا ازالہ بھی فرما دیں۔ بالکل جناب۔ کہ یہ جو 3 حقوق آپ نے ارشاد فرمائے، غسل دینا، کفن دینا اور جنازے کو کندھا دینا، پہلے 2 حقوق تو اولاد میں سے خواتین بھی ادا کر سکتی ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تیسرا جو حق ہے، خواتین تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں جی۔ وہ کیسے شرف سے؟ چونکہ جو آپ نے اس کا شرف بتایا کہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، جی ہاں، تو خواتین جو ہیں وہ کیسے اس سے حصہ لیں گی اپنا؟ بس وہ دیکھیں، شریعت نے نا جی عورتوں اور مردوں کی الگ الگ ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ہیں۔ عورت اپنے حصے کے کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ مرد اپنے حصے کے کام کریں، ان کے لیے اپنا اجر رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ مرد جنازہ اٹھاتے ہیں تو ان میں عورتیں تو اب شامل ہو کے کندھے دینے سے رہیں، ظاہر ہے اس لیے وہ اس کام سے اجتناب کریں گے۔ اب آ جاتی ہے باری میت کو دفنانے کی، جنازہ پڑھنے کی۔ جنازہ پڑھنا بھی ایک بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ والدین کا جنازہ خود پڑھانا سیکھیں، اولاد کو پتہ نہیں ہے۔ اب کتنا مشکل کام ہے جی، آسان سی 4 تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ کو دعائے جنازہ یاد ہونی چاہیے، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ وہ یاد نہیں ہے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ یاد نہیں ہے آپ کو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ اس اہل ہیں
تو اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ، والدہ محترمہ کی جنازہ خود پڑھائیں، یہ شرف کی بات ہے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین کا مرحلہ آیا، تدفین میں خود شریک ہوں۔ ویسے ہر مومن کو چاہیے کسی مسلمان کی تدفین تک ساتھ رہا کریں۔ ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ میں ہی حدیث ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میت کی نماز جنازہ پڑھی پھر اس کی تدفین تک شریک رہا، اس کے واپس پلٹنے سے پہلے اللہ اسے 2 قیرات اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی آقا یہ قیرات کتنا ہوتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ تو 2 قیرات کا مطلب ہے احد ڈبل کر لیا جائے تو اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔